وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 279 میں سورۃ المنافقون آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 8 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. کلمت ہمو میں ہا پہ اور میم پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں پیش کو ظاہر کریں گے. کلمت الذین میں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہیں، لام ساکن اور لام متحرک. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت یقولون میں حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت تنفقو میں نون ساکن ہے پھر حرف الفا ہے. فا حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. تنفقو. کلمت علا میں حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت من میں میم پہ زبر ہے تو ہمیں زبر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت عند میں نون ساکن ہے پھر حرف الدال ہے، یہاں بھی حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. عند. کلمت رسول میں کیونکہ حرف الراء پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہم حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں حرف اللام کے نیچے زیر ہے لہذا لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کا حکم ہے ترقیق تو ہم حرف اللام کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. رسول اللہ. کلمت حتی میں حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. تا پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر تا کو پڑھنا ہے. کلمت ینفضو میں نون ساکن ہے پھر حرف الفا ہے، یہاں بھی حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. حرف الضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے. ضاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے اور کیونکہ اس پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر ضاد کو پڑھنا ہے اور کیونکہ تشدید پیش کا ہے تو ہم پیش کو ظاہر کریں گے. ینفضو. کلمت للہ میں حرف اللام کے نیچے زیر ہے تو لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کا حکم ہے ترقیق مطلب ہم حرف اللام کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. وللہ. کلمت خزائن میں خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم خا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ الف پہ مد کا علامہ ہے اور یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت السماوات میں سین پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر سین کو پڑھنا ہے. میم پہ کھڑا زبر ہے اور واو پہ بھی کھڑا زبر ہے، یہ دونوں مد الف ہے تو ہم یہ دونوں مد کو برابر سے ادا کریں گے. السماواتی. کلمت الارض میں حرف را کا حکم ہے تفخیم تو ہم را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور حرف الضاد کو بھی بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت لاکنہ میں نون کی تشدید کو ظاہر کریں گے اور اسے 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. کلمت المنافقین میں قاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت یفقہون میں فا ساکن ہے لہذا ہم حرف الفا کو ہمزے سے پڑھیں گے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے.
تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے یفقہون. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کلمت یقولون میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت لئن میں لام پہ زبر ہے اور حمزہ کے نیچے زیر ہے، تو ہمیں یہ دونوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے. آخر میں نون ساکن ہے، پھر حرف الراء آتا ہے. کلمت رجعنا را حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم نون ساکن کو را میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. لَئِن رَّجَعْنَا. کلمت رجعنا میں عین ساکن ہے، تو ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت المدینہ کے آخری میں تا کے نیچے زیر ہے، تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت لا یخرجن میں لام پہ زبر ہے اور یا پہ پیش ہے، تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. حرف الخاء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور کیونکہ یہاں خا ساکن ہے تو ہمیں خا کو ہمزے سے پڑھنا ہے. لا یخرجن. کیونکہ را کے نیچے زیر ہے تو حرف را کا حکم ہے ترقیق، مطلب ہمیں را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے. کلمت الاعز میں زے پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں تشدید کو ظاہر کرنا ہے. کلمت الاذل میں لام پہ تشدید زبر کا ہے، تو ہم 2 حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے اور زبر کو ظاہر کریں گے. کلمت وللہ میں حرف اللام کا حکم ہے ترقیق، تو ہمیں حرف اللام کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت العزہ میں عین کے نیچے زیر ہے، تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے. کلمت لرسولہ میں را پہ زبر ہے، تو حرف الرا کا حکم ہے تفخیم، ہم حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. کلمت للمؤمنین میں واو پہ حمزہ ہے اور اس پہ جزم ہے، تو ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے اور ہم اسے جزم سے پڑھیں گے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. کلمت لیکن میں نون پہ تشدید ہے، تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے. کلمت المنافقین میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت یعلمون میں کیونکہ یہاں عین پہ جزم ہے تو ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے. یقولون لئن رجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اب آپ ان آیاتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ خود بخود بھاگ جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور مومنوں کی، لیکن منافق نہیں جانتے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔